بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں کہ کس طرح قرآن کی حقانیت نے ڈاکٹر آرتھور کو ڈاکٹر عبداللہ بنا دیا۔ اس کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کے لیے قرآن مجید ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اپنے آفاقی اور عالمگیر پیغام میں قرآن کریم نے بنی نوع انسان کی ہر شعبہ زندگی میں جو رہنمائی کی ہے، آج کی سائنسی تحقیقات اب اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن مجید کی علم و عرفان کے اس پہلو کو غیر مسلم بالخصوص نوجوان نسل پر واضح اور روشن کیا جائے۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان دانشور، علماء، فضلاء اب اس کو سامنے رکھ کر ٹھوس بنیادوں پر کام شروع کریں تاکہ اسلام کے نشاء ثانیہ کے ایک اور نئے درخشاں باب کو رقم کیا جا سکے۔ اس دور میں اصلاح کے اس عالمگیر پیغام کو ایک نئے زاویہ نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے اور الحمدللہ مختلف سائنسی علوم میں پیش رفت کی وجہ سے جو بیش قیمت معلومات کھٹن تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، قرآن کریم اس کے نچوڑ اور خلاصے کو نہایت ہی بہترین انداز میں 1400 سال سے مسلسل پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بندے قرآن مجید کو تجدید سائنسی علوم کا ماخوذ تصور کر کے اپنے تجربات سے نہ صرف ثابت کر رہے ہیں بلکہ اس سے مزید رہنمائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں اور مغرب زدہ نئی گمراہ نسل کو بھی مسلمان کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ڈاکٹر آرتھور یورپ، امریکہ اور جاپان میں تحقیقاتی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سے تحقیقاتی مقالے دنیا بھر میں کئی ممتاز بین الاقوامی کمپنیوں نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے نے ان کے کایا ہی پلٹ دی اور وہ حیران رہ گئے کہ جس موضوع پر وہ سال سال سے عرق ریزی کر رہے ہیں، قرآن مجید نے وہ حقیقتیں اپنی دلکش انداز میں بہت عرصے قبل بیان کر دی ہیں۔ قرآن نے نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی مخالفت کی بلکہ ان سب تحقیقات کا سرچشمہ اور ماخوذ خود قرآن بنے جوان مسائل میں جو ان مسائل میں رہنمائی کے سلسلے میں لاسانی ہیں۔ ڈاکٹر آرتھور قرآن پاک کی حقانیت اور علمیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے فی الفور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے قاہرہ میں سائنسی موضوع پر ہونے والی ایک کانفرنس میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اب ان کا اسلامی نام ڈاکٹر عبداللہ ہے۔ وہ ایک برطانوی یونیورسٹی میں شعبہ الیکٹرونکس کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے پرجوش پیغام میں مغربی سائنسدانوں پر زور دیا کہ وہ اسلام کی عالمگیر صداقتوں پر ایمان لے آئیں جو عقل و فکر و استدلال اور ذہانت کا سبق دینے کے ساتھ ساتھ جذبات کی تسکین اور روحانی تشنگی کو دو طرف کرنے کا ایک ذریعہ بھی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن مجید کا اس نقطۂ نظریہ سے مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن دوسرے مذاہب اور فلسفہ زندگی کے مقابلے میں بہت سی سائنسی اور فنی نظریات کی نہ صرف تائید کرتا ہے بلکہ جدید سائنسی تحقیق کو رد نہیں کرتا۔ ڈاکٹر عبداللہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، اپنے ان خیالات کا اظہار قاہرہ میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں کر رہے تھے جس کا عنوان قرآن کریم کے طبی معجزات۔ ڈاکٹر عبداللہ اس کانفرنس میں بطور ایک سائیکالوجسٹ شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کانفرنس میں ایک تحقیقی مقالہ بھی پیش کیا جس کا عنوان تھا موت اور نیند کا قریبی تعلق۔ انہوں نے اس موضوع کے متعلق انسانی دماغ پر عصر حاضر کے جدید مشینوں اور الیکٹرک آلات سے تجربات کیے جو دراصل ان کے دائرۂ تخصص میں آتے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا مطالعہ کیا۔ قرآن کریم نے ان کی جو رہنمائی فرمائی اور اپنے تجربات کے نتائج کو جب انہوں نے قرآن پاک کی روشنی میں دیکھا تو بے حد حیران کن نتائج سامنے آئے اور وہی قرآنی آیات جسے لوگ صدیوں سے تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں ایک غیر مسلم انسان کی کایا پلٹ دینے کا ذریعہ بن گئی۔ قرآن مجید کا موت اور نیند کا قریبی تعلق پر نقطہ نظر ان کی اپنی ریسرچ کا گواہ اور عینی شاہد تھا۔ جس تحقیق پر انہوں نے سالوں سال کام کیا، قرآن مجید نے نہایت ہی جامع زبان میں اس کو تھیوری کی شکل میں پیش کیا ہوا ہے اور یہ ایک ہی نہیں، قرآن کریم میں ایسے بے شمار سائنسی معجزوں اور
موشگافیوں کی حقیقت کا کھلے عام اعلان برسوں سے اور بے شمار جگہوں پر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے عام مسلمان کی قرآن کریم کی اس جدید سائنس سے بے خبری پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کی تعلیمات کے اس پہلو سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے جس سے لوگ ابھی تک بے خبر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن سائنس کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی تائید و توثیق کرتا ہے، اور یہ کہ اگر کہیں گاہے بگاہے ایسا شائبہ نظر بھی آ جائے تو وہ سائنس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے اور اس مخصوص شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر قرآن کی آفاقی عظمت اور بزرگی بہرحال مسلم ہے۔ ان کے مطابق قرآن کریم کی یہ آیات جو موت اور نیند سے متعلق ہیں میری تمام تر تحقیقات کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ بخدا جو مرنے پر لوگوں کی روحیں نکال لیتا ہے، اور ایسوں کی جو نیند میں ہوتے ہیں اور ایسوں پر جن پر موت واجب ہو گئی ہو روح کو دوبارہ نہیں بھیجتا، اور جو سوئے ہوتے ہیں ان پر روح کو ایک معینہ مدت کے لیے لوٹاتا ہے۔ سچ ہے اس میں ان کے لیے علامت نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ قرآن مجید کے اس مخصوص حصے پر مزید تشریح اور تحقیق کی خاطر انہوں نے ڈاکٹر مجدتی کے ساتھ مل کر کام کیا اور سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت کر دی کہ موت اور نیند ایک ہی عمل ہے، جو کہ قرآنی آیت میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کی ان خوبیوں کو غیر مسلموں تک پہنچانے میں بہت بڑی غفلت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سائنسی تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا عورت سو جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور جب واپس آ جاتی ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور جب وہ نہیں آتی تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نکات ہے جو قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائنس نے دل کی گہرائیوں سے قرآن کی اس دلیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے مسلمانوں کی اس بارے میں غفلت کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ دوسرے نظریات نے، جن میں ہندوازم اور توہم پرستی شامل ہے، دوسرے ممالک اور تہذیب میں سرایت کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو اپنے بے بنیاد ادیان پر گامزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے بھرپور کوششوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ آفاقی حقیقت ہے، اور اسے دوسروں کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اسلام کی بالادستی کا ثبوت اس کا مدلل انداز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات و احساسات کی قدردانی بھی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعلان بھی کیا کہ وہ انگلینڈ میں ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو غیر مسلموں بالخصوص نوجوان کو عصر حاضر کے جدید تقاضوں کو قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگ کر کے ایسے شعور سے آشنا کر سکے جو قرآن کا حق ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مغربی دانشور اور سائنسدانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور اسلام کو سائنسی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔